یہ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، بس ہم نے تائید کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور ان کی دشمنوں کے مقابلہ میں، بس یہ ہو گئے غالب آنے والوں میں سے، یعنی دلیل کے اعتبار سے اور اجتماعیت کے اعتبار سے دونوں طریقے سے اہل ایمان کو ہی اللہ رب العزت نے غلبہ عطا فرمایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غلبہ بلحاظ دلیل عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ نزول تک برقرار اور قائم رہے گا۔ میرے دوستو، جب عیسیٰ علیہ السلام جو دوبارہ دنیا کے اندر مبعوث، اللہ رب العزت ان کو مبعوث فرمائیں گے، وہ امت محمدی بن کر میرے دوستو سارے عیسائیوں کی گرزے توڑ پھوڑ کر، سب بتوں کو توڑ پھوڑ کر میرے دوستو امت محمدی میں شامل ہو جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ امت محمدی میں شامل ہو جائیں گے، اور یہ غلبہ تب تک یہ دائم اور قائم رہیں گے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rohani official. اب پھر فرمائے فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ، بس بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تھے جو کہ ایمان لے آیا، وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ، اور ایک گروہ ایسے تھے جنہوں نے کفری کی ہے، ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، ان لوگوں نے کفر کیا ہے۔ جو لوگ حضور خاتم النبیین علیہ السلام پر ایمان نہ لائے بلکہ عقیدہ ابنیت اور الوہیت اور تثلیث پر اڑے رہے، انہوں نے گویا کہ کفر کا شیوہ اختیار کیا۔ یہ تین فرقہ جو ہے، ایک فرقہ یعقوبی، دوسرا نستوری، تیسرا تثلیث، یہ لوگ اللہ کے رسول کے اوپر بھی ایمان لے کر نہیں آیا اور یہ لوگ گمراہیت میں پڑ گئے، ان لوگوں نے براہ راست کفر کیا ہے، یہ کافر لوگ تھے۔ اب ان لوگوں کا یہ یقین ہے کہ میرے دوستوں کے مسیح علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، جنہیں اس نے فرشتے کے ذریعے حضرت مریم کی گریبان میں پھونکا تو حمل قرار پایا، اور اللہ نے آپ کو اپنے قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ یہ کامل درجے کا انسان تھے، صاحب کتاب اور صاحب شریعت نبی تھا۔ یہ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، بس ہم نے تائید کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور ان کی دشمنوں کے مقابلہ میں، بس یہ ہو گئے غالب آنے والوں میں سے، یعنی دلیل کے اعتبار سے اور اجتماعیت کے اعتبار سے دونوں طریقے سے اہل ایمان کو ہی اللہ رب العزت نے غلبہ عطا فرمایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غلبہ بلحاظ دلیل عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ نزول تک برقرار اور قائم رہے گا۔ میرے دوستو، جب عیسیٰ علیہ السلام جو دوبارہ دنیا کے اندر مبعوث، اللہ رب العزت ان کو مبعوث فرمائیں گے، وہ امت محمدی بن کر میرے دوستو سارے عیسائیوں کی گرزے توڑ پھوڑ کر، سب بتوں کو توڑ پھوڑ کر میرے دوستو امت محمدی میں شامل ہو جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ امت محمدی میں شامل ہو جائیں گے، اور یہ غلبہ تب تک یہ دائم اور قائم رہیں گے۔ اب میرے دوستوں، بات آج یہاں تک ہے کہ اللہ رب العزت جنہیں سمجھ عطا فرما دے، جنہیں عقل عطا فرمائے، ان کے لیے سمجھنا کوئی بڑا مشکل بات نہیں ہے، لیکن یہ یہودی اور عیسائی کی نظام حکومت جو چل رہے ہیں، موجودہ میرے دوستوں حکمران اسلام کی نظام کو پسندی نہیں کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر 55 ممالک مسلمان ممالک ہے کہیں میرے دوستوں اسلام کی، بس اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ بنگلہ دیش، اسلامی جمہوریہ، بس اتنا ہی ایک نام کی حد تک ہے میرے دوستوں، لیکن اسلام کے نام پر اسلام کی قانون کہیں پر بھی قانون نفاذ نہیں ہے، نافذ نہیں ہے۔
میرے دوستوں آج کیونکہ اسلام کے نام لیں گے تو ان کی جو جن لوگوں کو ان لوگوں نے بڑے بنا دی جائے مشورے ہوتے ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے کہ بھائی اسلامی حکومت قائم کر دی ہے، اب ان کے لیے مشکلات کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے انہی پریشانیوں کی وجہ سے یہ لوگ ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، ان سے دوستی کرتے ہیں، ان سے تعلقات رکھتے ہیں، ان سے قرضے لیتے ہیں، ان کے بڑے بنا کر انہی کی پارلیمنٹوں میں میرے دوستوں اسمبلیوں میں جو ہے نا مشورے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام سے دور ہے، تو لہذا میرے دوستوں آپ لوگ بھی بن جاؤ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ندلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو ایسی ایک تجارت تم لوگوں کو بتا دو جو تجارت فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانا۔ دوسری نمبر میرے دوستوں وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے بن جاؤ اپنے جان اور مال کے ساتھ، پھر آخرت میں بھی تمہارے لیے کامیابی اور دنیا میں بھی تمہارے لیے کامیابی۔ ادھر سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ہے کوئی مدد کرنے والے اللہ کی، یعنی اللہ کی نبی کی مدد کرنے والے، اللہ کی اور اس کی رسول کی مدد کرتے ہوئے اللہ کی دین اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والے ہے کوئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، پھر صحابۃ اجمعین خلفائے راشدین نے اللہ کے رسول کی ساتھ دی۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے حواریین سے کہا کہ ہے کوئی کہ اللہ کی دین میں میرے ساتھ دینے والے، میرے مدد کرنے والے؟ تو ان لوگوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بلاخر وہ لوگ اس ایمان پر رہے اور اللہ کے رسول کے پر بھی ایمان لے کر آئے، اور جو لوگ گمراہ ہو گئے میرے دوستوں وہ لوگ گمراہ ہی رہے اور وہ یہودیت پہ اپنے عیسائیت پہ جمے رہے اور فرقوں میں تقسیم ہوتے رہے۔ کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور کسی نے ان کے اللہ کا بیٹا اور کسی نے بیٹا باپ بیٹا ماننے لگے۔ یہ تینوں فرقہ جو ہے یہ باطل فرقہ ہے، یہ لوگ ناکام لوگ ہیں، اللہ نے انہیں گمراہ کر دی ہے۔ یہ ہمیشہ ہی میرے دوستوں مغلوب رہیں گے، کبھی غالب نہیں ہو پائیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی غالب جماعت والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔